الجیریا، تونسیا، لیبیا، ایجپٹ، یمن، سعودی عرب، جارڈن، اسرائیل، فلسطین، سیریا، عراق، کویت، گریس، نارتھ میسیڈونیا، البانیہ، بلغیریا، رومینیا، سربیا، مونٹیگرو، بوسنیا اور ہنگری جیسے بڑے دیش ایک سلطنت کے اندر آیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں وہ سلطنت کون تھی؟ وہ سلطنت تھی اسلامی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت، سلطنت عثمانیہ، جسے ہم انگلش میں دی گریٹ آٹمن ایمپائر نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، میرا نام ہے عادل اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہسٹورین عادل ہے۔ مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند آنے پہ لائک کریں اور اپنے کومنٹس نیچے لکھیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اس سلطنت کی جس نے بنیاد رکھی تھی اس کے بارے میں، جس کا نام عثمان غازی تھا۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے سلطنت روم سے۔ یہ وہی سلطنت روم ہے جو اناطولیہ میں سلجوق سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ دوستو، جب مسلمانوں اور ترکوں پر منگولوں نے حملہ کرا تو ایک جگہ کردستان میں ترک نسل کے لوگ رہا کرتے تھے۔ منگولوں نے ان پہ بہت زیادہ ظلم کرا، ان کی عورتوں کو اغوا کر کے ان کے مردوں کو مار بھی دیا گیا۔ ابھی ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام کائی قبیلہ تھا، وہ ارطغرل غازی کی قیادت میں اناطولیہ آ گیا۔ دوستو، جب ارطغرل غازی اناطولیہ آ رہے تھے تو انہیں راستے میں دو فوج آپس میں لڑتی ہوئی دکھیں، جس میں سے ایک فوج کافی کمزور تھی۔ تو ارطغرل غازی نے کمزور ہوتی ہوئی فوج کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرا اور اس جنگ میں کود گئے۔ یہ جنگ بازنطینی اور رومیوں کے بیچ ہو رہی تھی۔ کمزور ہوتی ہوئی فوج رومی فوج تھی جس کا ساتھ ارطغرل غازی نے دیا اور وہ فوج جیت بھی گئی تھی۔ اسی بات سے خوش ہو کر سلطان علاء الدین، جو اس وقت سلطنت روم کے بادشاہ تھے، انہوں نے ارطغرل غازی کو ایک شہر کا گورنر بنا دیا۔ دوستو، کائی قبیلہ جو ارطغرل غازی کا تھا اس میں 100 خاندان اور 400 گھڑ سوار تھے۔ یہ قبیلہ وہاں جا کے سوگوت میں آباد ہو گیا۔ دوستو، یہ دور جب کا تھا جب سلطنت روم کا زوال کا سمے شروع ہوا تھا۔ ایک طرف اس سلطنت کے خطرناک منگول اور ایک طرف بازنطینی تھے جو ان پر مسلسل حملہ کرتے رہتے تھے۔ دوستو، سلطان علاء الدین نے جب ارطغرل غازی کو سوگوت جگہ کا گورنر بنایا تو انہیں بھی اس کا بہت فائدہ ہوا، کیونکہ انہیں ایک وفادار ساتھی مل گیا تھا۔ جب یہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی تو اس کے زیادہ تر امیر یا تو منگولوں یا بازنطینیوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ آسان لفظوں میں وہ سلطنت روم کے ساتھ غداری کر رہے تھے، جبکہ ارطغرل غازی نے پوری زندگی سلطنت روم کی وفاداری میں گزار دی۔ دوستو، 1258 میں جب منگولوں نے بغداد جیسے مسلمانوں کے عظیم شہر کو تباہ کر دیا اور وہاں کے بچے، بوڑھے، عورتوں اور مردوں کو مار دیا گیا، تو اسی سال ایک بچہ پیدا ہوا جو ارطغرل غازی کے تیسری اولاد تھی۔ اس بچے کا نام ارطغرل نے عثمان رکھا۔ یہ وہی سال تھا جب منگولوں نے 1258 میں مسلمانوں کے بغداد جیسے شہر کو تباہ کرا۔ دوستو، جب 1280 میں ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو ان کے تیسرے سب سے چھوٹے بیٹے یعنی عثمان کو کائی قبیلے کا سردار بنا دیا گیا۔ یہ بھی اپنے والد کی طرح سلطنت روم کے وفادار تھے اور بہت رحم دل اور بہت طاقتور بھی تھے۔ انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار بازی میں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا تھا اپنے سمے میں۔ دوستو، اپنے جوانی کے دنوں میں عثمان غازی ایک شیخ کے پاس جایا کرتے تھے جس کا نام شیخ ایداب علی تھا، جن کی ایک بیٹی رابعہ بالا خاتون تھی۔ عثمان غازی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن شیخ ایداب علی نے اس سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رابعہ بالا خاتون سے سلطنت روم کے بہت سارے امیر شادی کرنا چاہتے تھے لیکن شیخ ایداب علی نے ان سب کو منع کر رکھا تھا۔ لیکن ایک دن عثمان غازی کو ایک سپنا آیا کہ شیخ ایداب علی کے سینے میں سے ایک چاند نکل کر ان کے سینے میں آ گیا ہے۔ پھر وہ چاند ایک درخت کی شکل لے لیتا ہے اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، جس میں سے 3 بڑے پہاڑ، 3 بڑے سمندر اور 3 بڑی زمینیں نکلتی ہیں۔
اس پیڑ کے پتے ایک شہر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو ایک انگوٹھی کی طرح دکھتا ہے۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا ہے لیکن جب ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ عثمان غازی جب یہ بات اپنے شیخ کو بتاتا ہے تو وہ عثمان سے کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ رابعہ بالا خاتون سے ان کو ایک اولاد بھی نصیب ہوئی جس کا نام انہوں نے علاؤالدین رکھا۔ جی ہاں، یہ وہی علاؤالدین ہے جو سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم بنے تھے۔ عثمان غازی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ دوسری شادی انہوں نے ملہون خاتون سے کی تھی جو کہ ایک سردار کی بیٹی تھی۔ ان سے بھی انہیں ایک اولاد نصیب ہوئی تھی جس کا نام انہوں نے اورحان رکھا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی اورحان ہے جو سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان بنے تھے۔ عثمان غازی کو ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، لیکن تاریخ میں یہ فاطمہ کہیں گمنام ہے۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے قائم ہونے کے 100 سال بعد عثمان غازی کی زندگی کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ جو لکھا گیا تھا ہم آپ کو صرف وہی بتا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ عثمان کا اصلی نام عثمان تھا یا اتمن، کیونکہ ترک نسل میں عثمان کا مطلب اتمن ہوتا ہے اور کئی جگہ انہیں کارا عثمان بھی بلایا گیا ہے۔ کارا کا مطلب کالا ہوتا ہے۔ کچھ جگہ یہ بھی لکھا ہے عثمان غازی کالے تھے۔ خیر، ویسے ہم آپ کو جو اصلی معلومات ہے وہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، جب 1299 میں منگولوں نے فیصلہ کن حملہ سلطنت روم پہ کرا تو سلطنت روم کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اس حملے میں سلطان علاؤالدین کا بھی قتل ہو گیا اور اب 1299 میں عثمان غازی ایک آزاد ریاست بن گئے تھے۔ اب یہ مکمل طور پر آزاد تھے، نہ ہی یہ سلطنت روم، نہ ہی بازنطینی، نہ ہی منگولوں کے زیر نظر تھے۔ دوستو، عثمان غازی نے بہت سے شہروں کو بھی فتح کیا تھا، جیسے ڈومانیک، ایکیسہیر، گوئنوک، بلیچیک، انیگول جیسے اہم شہر تھے، اور ایک انہوں نے بہت اہم شہر آدھا فتح کرا تھا جس کا نام برسا تھا۔ دوستو، جب عثمان غازی بیمار ہو گئے تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے تو منگولوں نے ان پہ ایک حملہ کرا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے اپنے بڑے بیٹے اورحان غازی کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا۔ اورحان غازی بھی ایک بہت بہادر جنرل تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو مایوس نہیں ہونے دیا اور منگولوں کو اپنے علاقے سے بھگا دیا۔ دوستو، غازی نے بھی آدھا شہر جو بچا ہوا برسا شہر تھا اسے فتح کرا۔ جب اس کی خبر عثمان غازی جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے انہیں پتہ چلی تو انہوں نے اورحان غازی کو اپنا اگلا جانشین بنا دیا۔ دوستو، اگر آپ کو سبھی سلطانوں کے بارے میں ویڈیو چاہیے تو پلیز کامنٹس میں ہمیں بتائیں، ہم سارے سلطانوں کے بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نیچے اپنے کمنٹ ضرور لکھیں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔